बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे और फ्यूचर की उम्मीद के बारे में। उसके बाद कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और तीसरे पे बात करेंगे एक ऐसे डिक्टेटर टाइप हुक्मरान की जिसने इमिग्रेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन अब उसको खुद जेल की हवा खाना पड़ेगी। इसके बाद आखिर में बात करेंगे कि स्पेन की हुकूमत ने कौन सी खुशखबरी हमें दी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्पेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से ना सिर्फ स्पेन, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में इस एक तरह का क्राइसिस जो है वो चल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो इवेंट रहा है वो है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की शरह, अमवात की शरह, बीमारियों की शरह इससे पहले एक सदी तक नहीं थी। सन 1920 में स्पेनिश फ्लू जो आया था उसमें जितने लोगों की मौत हुई थी उससे बढ़ चुकी हैं अब कोरोना वायरस की वजह से। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जितने लोगों की डेथ हुई थी उनके लगभग दोनों की अगर वार्स की जो है वो शामिल की जाए तो इतनी डेथ जो है वो तकरीबन अब कोरोना वायरस कर चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया बेइंतहा मुहतात है नए स्टेप्स उठाने में, नई कार्रवाइयाँ करने में, नए अपने शहरियों को सहूलतें देने में और उनके लिए लॉकडाउन ओपन करने में। इसी तरह की सूरत हाल अब स्पेन में तकरीबन एक हफ्ता से ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नए मरीजों की जो तादाद है वो कम हो रही है, लेकिन स्पेन हुकूमत बहुत ज़्यादा मुहतात है। ये वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती जो इसने पिछले साल की थी, यानी कि थोड़ा सा कोरोना वायरस डाउन हुआ, इन्होंने लॉकडाउन ओपन किया, दोबारा से कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया। इस वक्त जो कंडीशन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये जो जुमा गुजरा है इसके 2 बजे से लेके सोमवार यानी कि कल 2 बजे तक जो है वो 15,978 नए मरीज आए हैं और इसमें 415 के करीब टोटल डेथ हुई है मीन के 72 घंटों में। और अगर यही रेशो देखी जाए लास्ट वीक की तो 20,849 थे, यानी कि सिर्फ एक हफ्ते में 5,000 जो नंबरिंग है वो गिरी है। अल्लाह के शुक्र से कोरोना वायरस पे कंट्रोल होना शुरू हो चुका है, चाहे वो वैक्सीन की वजह से हो, मौसम की वजह से भी हो, जैसे भी हो काफ़ी तेज़ी के साथ हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो इस वक्त स्पेन में जो वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो तकरीबन 38,29,465 लोगों को एक डोज जो पहली डोज होती है वो लगाई जा चुकी है। ये याद रहे कि ये वैक्सीन की 2 डोज जो है वो लगनी है हर मरीज को, और दोनों डोज जो है वो तकरीबन 12,61,484 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। अगर यही बात करें पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया में 244.27 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें क्या वैक्सीन जो है वो बहुत तेजी के साथ लगाई जा रही है और पूरी दुनिया का ये टारगेट है कि इस समर के एंड होने तक, अगली सर्दियां शुरू होने तक तमाम दुनिया में मैक्सिमम लोगों को, खास तौर पे जो एज्ड लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको वैक्सीन लाजमी तौर पे लगा दी जाए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कुछ ज़रूरी अतलात, कुछ ज़रूरी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो दोस्त जिन्होंने अभी तक रेंटा डिक्लेयर अपनी लाइफ में नहीं करवाया स्पेन में, और इस साल उन्होंने मीन की 2020 में उन्होंने एरेते लिया है, तो उनको लाजमी तौर पे अपना रेंटा डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, वरना उनको अगले साल जुर्माना भेज सकता है असिंदा। इस वजह से ये आपने लाजमी मुहतात कर रहना है कि लाजमी तौर पे अपना रेंता डिक्लेयर करवाना है, और रेंते में जो एरेते आप लेते रहे हैं वो भी आपका ऑटोमेटिक उनको इल्म है, वो आपका डिक्लेयर करेंगे। वो लोग जिन्होंने अभी तक रेंता डिक्लेयर नहीं करवाया, बिलाशुबा वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं करवाया तो लाजमी तौर पर इस साल
جو اپریل سے جون تک ہوگا 2020 کا، وہ لازمی طور پہ ڈکلیئر کرائیں ورنہ ان کو جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد آئندہ جو سوموار آ رہا ہے، اس میں بار اور ریسٹورنٹس کے جو اوقات ہیں وہ جس طرح 400 میٹر سے زیادہ بڑی دکانوں کو اس سوموار کو انہوں نے نرمی کیا، اس طرح کے ریسٹورنٹس اور بارز کے لیے بھی نرمی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اسپین میں نئے سفیر جو ہیں پاکستان کی طرف سے وہ آ رہے ہیں، جن کا نام ہے شجاعت راٹھور۔ وہ پہلے ہالینڈ میں سفیر تھے اور اب پاکستان میں وہ ایز اے سفیر مقرر کیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اس کے بعد بارسلونا میں رہنے والوں کے لیے اور خاص طور پہ جو ڈرائیور حضرات ہیں پاکستانی یا انڈین جو ہم زبان ہیں، ان کے لیے ہے کہ 72 نئے رڈار جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ لگا دیے گئے ہیں، اور اب محتاط ہو کے سٹی ایریا میں آپ کو ڈرائیونگ کرنی پڑے گی، اور سٹی ایریا میں وہ گلیاں جہاں پہ 30 کی رفتار ہے وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور پوائنٹس بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، گاڑی جو ہے وہ شہر کے اندر 30 سے زیادہ سپیڈ پہ نہ چلائیں، خاص طور پہ جن گلیوں میں 30 رفتار لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا حکمران ہے جس نے امیگرینٹس سے اپنی ملک کی جیلیں بھر لی تھی لیکن اب اس کو خود جیل جانا پڑے گا۔ وہ تھا نکولس سرکوزی۔ نکولس سرکوزی فرانس کا ایک ڈکٹیٹر ٹائپ پریزیڈنٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں خاص طور پہ امیگرینٹس پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی، سیم لائک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں، سلوینی کی بات کریں، تو اسی طرح جو برلسکونی تھا جو سرکوزی تھا، اس کا بھی سیم اسی طرح سے موازنہ کیا جاتا ہے جس طرح برلسکونی اٹلی میں، سلوینی اٹلی میں، ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس اے میں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امیگرینٹس کے اسائلم سیکرز کو اور جو لوگ وہاں پہ ریفیوجی اپلائی کرتے تھے ان کے قوانین کو اتنا زیادہ سخت کر دیا تھا کہ اگر 100 اپلائی کرتا تھا تو شاید 1 یا 2 کی پاس ہوتی تھی، اور وہ بھی جو بہت زیادہ جینوئن کیسز ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انلیگل رہنے والوں کو پہلی مرتبہ یہ قانون پاس کروایا تھا کہ گلیوں میں جاتے ہوئے اسٹیشنز پہ، ایئرپورٹس پہ، ایسی جگہوں پولیس ڈاکومنٹ چیک کر سکتی ہے، اور جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوگے ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پہلے یہ فرانس میں قانون نہیں تھا لیکن اس نے یہ قانون پاس کروایا تھا۔ اب خود اس پہ کیا چارجز لگے ہیں؟ اس نے ایک کیس میں ایک جج صاحب کو رشوت دینے کی جو ہے وہ ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو رشوت دیتا ہوں، مجھے اس کیس سے بری کروایا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پہلی ٹرم اپنی پریزیڈنسی کی ختم کر چکے تھے اور دوبارہ یہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس دوران ان کی فل کوشش تھی کہ میں دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں لیکن نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیسز میں آ گھیرا۔ ایک کیس میں انہوں نے جج کو رشوت کی آفر کی تو ان پہ دونوں کیسز جو ہیں وہ پھر لاگو کیے گئے، ایک جو پہلے چل رہا تھا اور ایک نیا کیس کہ انہوں نے جج کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سلسلے میں مجسٹریٹ نے جو ہے ان کو جیل بھیجا 3 سال کے لیے کہ یہ 3 سال کے لیے جیل کی ہوا کھائیں گے۔ آگے بات کرتے ہیں اسپین کی۔ اسپین سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین کی فل کوشش ہے، جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت یورپی یونین کی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ گوگل اور ایپل کمپنی ویکسین پاسپورٹ کی ایپ لانچ کرے اور ہمارے یورپین شہریوں کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس جائے، اس سے پہلے یورپین کنٹریز کو یہ لازمی طور پر فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ویکسین پاسپورٹ جلد سے جلد لانچ کریں۔ ویکسین پاسپورٹ کیا ہے؟ ویکسین پاسپورٹ ایسا پاسپورٹ ہے جو جس بندے کے پاس ہوگا وہ پوری یورپی یونین میں بلا خوف و خطر جو ہے وہ موومنٹ کر سکے گا، خواہ وہ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے، گھومنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی ریلیٹیو کے پاس جانا چاہتا ہے، کام کے لیے جانا چاہتا ہے، نہ صرف اپنے ٹاؤن میں، شہر میں، ملک میں، بلکہ پوری یورپی یونین میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہ کافی زیادہ ممالک جو ہے ایگری ہوتے جا رہے ہیں۔ چند ایک ممالک کی طرف سے اختلافات تھے لیکن ان کے شہریوں کے احتجاج کے بعد، خاص طور پہ جرمنی کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے۔ اس کے بعد اگر ویکسین پاسپورٹ نکلتا ہے تو اس سے بہت زیادہ مسائل کا حل ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس میں ایک قسم کی نیا ہوا کا جھونکا آئے گا، خاص طور پہ ان ممالک کے لیے جن کا سارا دارمدار جو ہے سیاحت پہ ہے، جیسا کہ سوئٹزرلینڈ، یونان، ترکی اور پرتگال اور اسپین بھی ان میں شامل ہے، جن کا سیاحت سے ایک بہت مین سٹریم
سورس ہے انکم کا سیاحت. تو یہی وجہ ہے کہ اب اگر اسپین بھی اس پہ ایگری ہو چکا ہے، اور جیسا یہ ایگری ہو چکا ہے اور انہوں نے حامی بھر لیا کہ ہم جو ویکسین پاسپورٹ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اسپین میں بھی ٹورزم کھلنے کی بہت زیادہ امید اس سمر میں پیدا ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگر اس کے ساتھ ساتھ باقی ممالک جو ایک دو بھی رہ گئے ہیں وہ بھی حامی بھر لیتے ہیں، تو پوری یورپی یونین میں یہ پاسپورٹ لانچ ہو جائے گا اور بلا خوف و خطر ایک دوسرے کے ممالک کے پاس جا سکے گی. اور انگلینڈ بھی اس میں کافی زیادہ کوشش کر رہا ہے اور عن قریب اس نے بھی اناؤنس کر دینا ہے، اور بہت زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سمر میں معمولات زندگی اگر 100% نہیں تو 70-80% لازمی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.